زم کے معنی میں بیان کر چکا ہوں اور اس سے اس کا جو ترجمہ جو کلوزسٹ ہے وہ ایرر ہے۔ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم مولانا یاسر ندیم الواجدی صاحب کا ان کا ایک ویڈیو دیکھیں گے جس میں ایک کرسچن نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کیا تھا، یہ کہ کیا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ گناہ کر سکتے ہیں۔ تو اس پہ بہت ہی اچھا جواب دیا گیا ہے مولانا یاسر ندیم الواجدی صاحب کی طرف سے۔ تو چلیے آج کے اس ویڈیو میں ہم ان کے جوابات کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا جواب دیا۔ پتہ کے اندر آیت 1 اور 2 کے اندر جو لکھا ہوا ہے اگر آپ وہ پڑھ دیں گے تو اس کے معنی بتا دیں۔ اس کے بعد سورہ مومن میں بھی جو ہے وہ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، یہ آیت پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ مجھے عربی تو نہیں، آپ اس کی جو بھی ٹرانسلیشن ہے وہ پڑھ دیں۔ آیت نمبر 1 کے بارے میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے جو ایررز ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی معاف کر دیا۔ اچھا اب اس میں ایرر کی مطلب گناہ جو ہیں وہ اردو میں تو گناہ ہے نا، ذنب کا لفظ دیکھیں، یہ بات ہے نا، چونکہ ہمارے پاس لینگویج کی بہت زیادہ یعنی پابندی ہے، یعنی اردو زبان جو ہے وہ بہت ہی لیمیٹڈ لینگویج ہے۔ تو اس پہ اس نے سوال اٹھایا کہ کیا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی آیت سے ایسا لگتا ہے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کر سکتے ہیں، تو اس پہ اس نے سوال اٹھایا کہ کیا گناہ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ عربی زبان میں گناہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ معصیہ ہوتا ہے، سیئہ ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے، ذنب ہوتا ہے، 4 الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، اور سب کا ترجمہ اردو میں گناہ ہی آئے گا، لیکن معصیہ کی ڈیفینیشن الگ ہے، سیئہ کی ڈیفینیشن الگ ہے، اسم کی ڈیفینیشن الگ ہے، اور ذنب کی ڈیفینیشن الگ ہے۔ تو قرآن نے یہاں ذنب کے معنی کے لفظ استعمال کیے، اس کا جو قریب ترین ترجمہ ہے وہ انگریزی میں ایرر ہے۔ معصیہ کا ترجمہ ہے سن، گریو سن، سیئہ کا ترجمہ ہے سن، اور اسم کو آپ مسٹیک بھی کہہ سکتے ہیں اور سن بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب میرا اگلا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ گناہ جی، کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس چیز کو اللہ سبحانہ حضرت irrelevant ہے، سوری میں ٹوک رہا ہوں، میں I'm really sorry، irrelevant چلے ہے ٹھیک، گناہ کی ہاں یہ بات بھی صحیح ہے، ہاں دیکھ، ہاں ہاں یہ دیکھیں بات بھی صحیح ہے کہ جب بات اچھا اب یہ جو جی ایررز ہیں میں اس کی آیت کی بھی وضاحت کر دوں کہ نہیں یہ کون مجھے سے ایرر پتا کی ہے، بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ رک گناہ جائیے کی آپ اس لیے رک ڈیفینیشن جائیے نہیں رک کر جائیے رہے رک کیونکہ جائیے رک گناہ جائیے کی ذرا مجھے بات ڈیفینیشن میں کرنے مسئلہ ہو دیجیے۔ جائے گا۔ رسول جی 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 اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی اور جو علم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا، یہ ایک جنرل ایکسپیکٹیشن تھی کہ آپ کے جو اجتہادات ہیں، یعنی جو اجتہاد سمجھتے ہیں آپ کے جو جی جی یعنی بغیر وحی کے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ڈرائیو چیز کرنا، کہی، ڈرائیو ہاں ڈرائیو کرنا، تو وہ بالکل صحیح ہونے چاہیے، لیکن بعض مرتبہ ایز اے ہیومن بینگ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک طے کردہ نظام کے مخالف ہوئے، یعنی یا مختلف ہوئے، مخالف تو نہیں کہوں گا، مختلف ہوئے۔ اور اچھا اجتہاد آدمی جب کرتا ہے تو ود آل ہز سنسیئرٹی کرتا ہے، وہ جان بوجھ کر نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اسلام میں مجتہد کو بھی ثواب ملتا ہے، جس نے غلط موقف اختیار کیا اپنے اجتہاد کے نتیجے میں، اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ فرما رہا ہے کہ آپ کے جتنے بھی اجتہادی ایررز ہیں، چاہے وہ آپ نے پہلے کیے ہوں یا آئندہ آپ کبھی کہیں گے، وہ سارے کے سارے آلریڈی فورگیون ہیں، اس کے اوپر کوئی مواخذہ آپ سے نہیں ہوگا۔ یہ ہے یہاں حضرت میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یہ کرسچن بھائی بات کریں۔ جی سوال اس وقت ورڈ کہ اجتہاد جو ہوتا ہے، آپ ایک حساب سے یوں کر سکتے ہیں کہ اجتہاد ریسرچ کو بھی کہتے ہیں، کہ کسی چیز کے بارے میں رائے دینا، ریسرچ کر کے رائے دینا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں، جو فتاوے ہوتے ہیں، وہ ریسرچ کی بنیاد پہ ہی ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث سے ریسرچ کر کے پھر جو ہے ایک فتویٰ دیا جاتا ہے، ایک مسئلہ بنتا ہے۔ تمام ائمہ نے ریسرچ کیا، اجتہاد کیا، امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، یا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، سب نے اجتہاد کیا۔ مسئلہ یہ آتا ہے کہ اجتہاد کرنے میں اگر غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ کوئی بھی اگر عالم ہو، امام ہو، کوئی بھی انسان اگر وہ اجتہاد کرتا ہے تو اپنے حساب سے، اپنے نالج کے حساب سے وہ کریکٹ اجتہاد
اجتہاد کرتا ہے، کریکٹ ریسرچ کرتا ہے، لیکن پھر بھی اگر اس کی ریسرچ میں کچھ کمی رہ جاتی ہے تو سوال یہ آتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس کے اس ریسرچ کو، اس کے اس اجتہاد کو جو اس نے کیا ہے، اگر غلط ہوا کیا اس پہ گناہ ملے گی یا نہیں؟ اگر اس نے جان بوجھ کے کیا ہے تو پھر تو ضرور سزا ملے گی، لیکن اگر جان بوجھ کے نہیں کیا تو پھر سزا تو ناممکن ہے۔ لیکن جہاں تک انبیاء کی بات ہے تو انبیاء کو اللہ نے پہلے سے ہی معاف کر کے رکھ دیا ہے کہ اگر ان سے کوئی سرزد ہوئی تو معاف ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ انبیاء کرام سے کبھی غلطی نہیں ہوئی، انبیاء کرام کبھی بھی غلطی نہیں کرتے۔ 30ویں پارے کے اندر ایک آیت ہے، اب زمب ورڈ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کرسچن، گناہ نہیں ہے، ورڈ وہاں ہے زمب، من زمب کا۔ زمب ورڈ عربی زبان کے اندر نہ کردہ گناہ یا الزام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کہ کسی پر کوئی نہ کردہ گناہ کی سزا ہو یا الزام ہو۔ مثال کے طور پر 30ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ فرماتے ہیں جب زندہ درگور کی جانے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس نہ کردہ گناہ یا کس الزام میں تجھے دفن کیا گیا، تجھے مارا گیا، بِأَيِّ ذَنبٍ، کس الزام میں، کس نہ کردہ جرم میں تجھے قتل کر دیا گیا۔ جی عامر یہی بھائی وجہ ہے کہ سر سنیے، یہی وجہ ہے کہ جب یہ آیت سامنے آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرخرو کر دیا، آپ کے سر سے اتار دیے، آپ کو کلین چٹ ملی، آپ کو کلیئر کٹ وکٹری ملی، ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جو بھی آپ پر الزامات یا آپ پر ایلیگیشنز تھیں ان کو کلیئر کیا۔ کیسے؟ فتح مکہ ایک کلیئر وکٹری تھی عرب ٹرائبز کے حوالے سے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی طرف سے نہ ہو اور وہ خانہ کعبہ کے اوپر کمپلیٹ کنٹرول حاصل کر لیتا ہے اور لوگ اس کے آگے سرنڈر کر لیں، اس کو کمپلیٹ وکٹری ہے۔ اب الزامات کیا تھے؟ نعوذ باللہ یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ یہ ساحر ہے۔ ان کو پتا چل گیا کہ جو بندہ کلیئر وکٹری لے کر خانہ کعبہ کی تولیت حاصل کرتا ہے اور قائم کرتا ہے اپنی حکومت کو، وہ بندہ کبھی بھی ان سارے الزامات جو ہم لگایا کرتے تھے ان الزامات سے بری ہو گیا۔ یہ فتح مکہ کے کانٹیکس میں یہ بات رکھی گئی۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ بس آپ نے بہت، آپ سے یہ جو آپ ساری باتیں بتا رہے ہیں یہ آپ کی اپنی ہیں یا آپ نے یہ کہیں قرآن کی آیت پیش کیا ہے؟ قرآن، اچھا ہاں اپنی ہے۔ اچھا اسکالر بائبل کے، اب سنیے گا، بائبل کے اسکالر کی بات پیش کریں تو وہ نہیں ماننی، اس وقت اپنی ماننی ہے۔ اب میں پیش کروں تو آپ کو اسلامک اسکالر چاہیے، میں نے قرآن کی آیت پیش کی ہے، ٹھیک ہے میرا بھائی؟ کیا قرآن کی، کیا قرآن کی یہ جو آپ نے سارا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یہ سارا قرآن میں لکھا ہوا۔ یہ کیا ہے، ٹائم ویسٹ کر رہا ہے یہ بندہ، مجھے تو لگ رہا ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کا مطلب ہے کہ زندہ درگور کی جانے والی بچی کو کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا تجھے بتا کس الزام میں، تو سن تو جنگ بدر کا ذکر ہی نہیں ہے، فتح مکہ کا ہو رہا ہے جو آیت پیش کی ہے۔ مجھ سے میرے اعتبار سے کافی لمبی گفتگو ہو گئی۔ جی کافی لمبی گفتگو ہو گئی ہے۔ جی اب کرشن بھائی اب آپ سے اگلی مرتبہ بات کریں گے اس موضوع پر۔ جو ہمارا جواب ہے وہ آ چکا ہے تفصیل سے، ضم کے معنی میں بیان کر چکا ہوں، اور اس سے اس کا جو ترجمہ جو کلوزسٹ ہے وہ ایرر ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے جو بات کہی نا کہ یہ عامر بھائی اپنی طرف سے کہنے، نہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینہ جو آیت وہاں پر موجود ہے نا، جب آپ اس کو اس آیت کے سامنے جس پر آپ کو اعتراض ہو رہا ہے دونوں کو ملا کر رکھیں گے، اور دونوں بائی دا وے بیک ٹو بیک ہیں، تو آپ وہی معنی نکالیں گے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو فتح مبین دے دی، اور اس کے بعد آگے کہہ رہا ہے لیغفر لک، تاکہ آپ کے جو ایررز ہیں وہ معاف کر دیں۔ اب فتح مبین کا ایرر معاف کرنے سے کیا تعلق ہے؟ وہ تعلق یہ ہے کہ مشرکین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گناہ کا الزام لگاتے تھے، وہ الزام، اور وہ یہ کہتے تھے کہ گناہ گار آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے گا تاکہ ان لوگوں کو یہ منہ توڑ جواب ملے۔ یہ ہے ان دونوں کا آپس میں ربط۔ ٹھیک ہے مگر اس پہ پھر جو آپ نے تفسیر کی اس پہ اور بھی سوال اسی پہ آ رہے ہیں، مگر خیر ٹھیک ہے، وہ اگلی مرتبہ کر لیجیے گا انشاءاللہ۔ تھینک یو مفتی صاحب، تھینک یو۔